آخر اسلام میں میوزک کیوں حرام ہے؟ آپ کے دماغ میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوال آیا ہی ہوگا۔ خیر، آپ کے اس سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ ذرا آپ خود سوچئے کہ جب آپ کبھی کوئی میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی لائف کو بالکل ویسا امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ اس گانے کی لیرکس ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی ایسا گانا سن رہے ہیں جس میں بہت اداسی اور مایوسی بھری باتیں کی جا رہی ہے اور دل ٹوٹنے کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی ریئلٹی سے ہٹ کر امیجنری ورلڈ میں چلے جاتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں کہ ہاں، میرا بھی دل ٹوٹا ہے اور یہ ساری باتیں میرے لیے کہی جا رہی ہے۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ، کچھ گانوں میں ایسی ابیوزو لینگویج یوز کی جاتی ہے جس کا میں ذکر بھی کرنا پسند نہیں کروں گی، لیکن فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہنی سنگھ کا کچھ دنوں پہلے ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا جس میں ماں کی گالی تھی اور لوگ اس کو بڑے شوق سے شیئر کر رہے تھے اور بڑے مزے لے رہے تھے، جیسے کہ یہ بہت کامن چیز ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے میں گالیاں دھیرے دھیرے بہت کامن ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بغیر ماں بہن کی باتیں کرنے میں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اینڈ تھرڈ، ان گانوں میں بہت سے ایسے کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے ایک مومن کا ایمان بڑی آسانی سے بگڑ سکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں۔ تو اگر آپ کا ایمان چلا جائے گا تو آپ میں سے حیا بھی چلی جائے گی۔ جیسے کہ کچھ گانوں میں کہا جاتا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں۔ دیکھو، جس کو بھی اپنے محبوب میں رب دکھتا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ انسان عام بشر ہے، وہ پیدا ہوا ہے اور اس کو مرنا بھی ہے۔ انسان رب نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ دیٹس وائی اسلام میں میوزک حرام ہے۔